سر آداب عرض ہے شیخ صاحب. معصومانہ آداب عرض ہے. خوش ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں میں تو ساری زندگی اللہ کا شکر ہے خوش ہی رہا ہوں ہر رات میں. اچھا تو پھر کیا ہے آگے، الیکشن ہے یا لڑائی ہے؟ دیکھیں جنگ تو گمبھیر سنگین اور بغاوت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ تینوں ججز کے خلاف میں نے جمعے کو کہا تھا یہ ریفرنس ڈالیں گے. ہاں آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ریفرنس ظاہر کرو. نواز شریف صاحب نے لندن سے لائیو میں نے کہہ تو دیا. جمعے کو کہہ دیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ الیکشن نہیں جانا چاہتے. الیکشن ڈرانا خواب ہے ان کے لیے، اور یہ ڈرا رہے ہیں ایمرجنسی سے اور $500 سے. اگر پھر $500 ہوگا تو ان کو گھروں سے نکال کے لوگ لوٹیں گے ان کے گھروں کو، اور ماشاء اللہ سے ڈرا رہے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں ان پہ آئیں گی. غریب آدمی پہ تو غریب آدمی کہتا ہے ان سے جان چھوٹے کسی قیمت پہ بھی چھوٹے. اب مسئلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پی ڈی ایم کو ووٹ دیں یا عمران کو ووٹ دیں، اس نے کہا تھا الیکشن کرائیں. اگر الیکشن میں کوئی رکاوٹ ہو تو آئیں میرے پاس. بالآخر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے اور ان کا حال خراب ہوگا، اور یہ شاید اپنی تیسرے وزیر اعظم ہوں گے جو، کیونکہ انہیں اس وقت حالات کا اندازہ ہے. جب ان کا بھائی 1 سال سے بھائی وزیر اعظم ہے، پاکستان نہیں آیا، اور یہ عدالت سے بھگوڑے لوگ جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں، دردناک سٹوریاں سنا رہے ہیں، اور عدالت اور سابق فوجیوں پہ اعتراضات کی بوچھار کر رہے ہیں. تو آئیں بھائی الیکشن لڑیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں منتخب کریں تاکہ ہم ٹھیک کریں. نہ کہ یہ کہ آپ 4 دفعہ امبیسڈر کو بھیج چکے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب سے سرکاری دعوت نامہ دلائیں، ہماری ملاقات ہو جائے. پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان میں جو جنوبی ایشیا اور اس طرف ایران اور سعودیہ ایک ہو گئے ہیں، ایون لبنان اور بحرین بھی اس طرف جانے لگے ہیں، شام بھی جانے لگا ہے. آپ کس طرح کس تنہائی کی باتوں میں جا رہے ہیں؟ ملک الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں گئے تو یہ یاد رکھیں یہ فتح خان بندیال کا بیٹا ہے، یہ بھی اپنی قانون اور آئین کی بقا کی جنگ میں قانون کا علم بلند رکھے گا، آئین کا علم بلند رکھے گا، اور یہ سارے لوگ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کریں گے یہ شکست سے دوچار ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ شیخ صاحب بڑے کانفیڈنس سے آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوتا، پنجاب کا الیکشن نہیں کرائیں گے. پھر جب آپ جیل بھی گئے آپ نے وہاں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران کو بتانا چاہتا ہوں یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، پنجاب میں الیکشن نہیں ہے. آج آپ کی رائے مختلف ہے؟ آج میری رائے بڑی مختلف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. اس بات پہ تو میں قائم ہوں. اس کے نتیجے کیا نکلیں گے؟ نتیجے الیکشن تو ان کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں. الیکشن سے تو میں جس بات پہ کہتا تھا میں قائم ہوں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. آپ کے خیال میں 14 کو الیکشن نہیں کرائیں گے، پھر عدالت جو ہے وہ پھر عدالت گھر بھیجے گی کسی کو؟ بہت کچھ ہوگا. 7-8 دن میں ہی سیاست کو فیصلہ کن چھاتی جو ہے سیاست کی دھاگے کے ساتھ لگ کے دیکھ رہا ہوں. 10 دن کے اندر اندر کیا ایک اور وزیر اعظم اپنے پر توہین لگوائے گا؟ مجھے تو اگر اتنی ضرورت ہو تو نکلنے کا ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے، کیونکہ الیکشن میں تو یہ جا نہیں رہے. اور بھائی نے مشورہ دے دیا کہ ریفرنس ڈالیں. ادھر جمعے کے دن کا فیصلہ ہوا ہے کہ 3 ججز پہ ریفرنس ڈالنا ہے. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے پتہ ہے، عدالت کیا سوچ رہی ہے بتا دیا. یہ آپ کے دوست کیا سوچ رہے ہیں پرانے والے؟ دوستوں سے میرا 1 سال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی سوچ کیا ہے ان کی آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں پتا. پتا ہے ویسے شیخ صاحب کو یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کو سب پتا ہے، بتا نہیں رہے تھے. نہیں میں اگر پتا ہوتا تو بتا دیتا. 1 سال سے میں رابطے میں نہیں ہوں. میں نے 16 دن ہائیڈ آؤٹ میں گزارے ہیں دوستوں کے ساتھ. اتنی اچھی دوستی کے باوجود آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائی ہیں، بازو بندھوائے ہیں، لاتیں بندھوائی ہیں، لیکن کسی سے گلہ نہیں کیا. مجھے دوستوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا کہ میرے گھنٹوں ہاتھوں پاؤں کو اور آنکھوں کو بند رکھا جائے گا. آپ نے گلہ کیا بعد میں دوستوں سے کہ نہیں؟ کبھی نہیں کیا. جو وقت آن پڑے اس کو سہنا چاہیے جرأت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور دوستوں اور خان صاحب کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے جس طرح آپ کا اور دوستوں؟ کوئی رابطہ نہیں. میں اس گھڑی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت تک عمران خان کا دوستوں کے ساتھ یا دوستوں کا عمران خان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. میری خواہش ہے کہ یہ رابطہ ہو، لیکن کوئی نہ رابطہ ہے نہ اس میں کوئی کامیابی ہو رہی ہے. اس خواہش کی تکمیل نظر آتی ہے یا یہ بھی ان ہزاروں خواہشوں کی طرح ہوگی
کہ جی ہر خواہش پہ دم نکلے؟ میری یہ خواہش ہے، اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے رمضان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران، میرا بھی 1 سال سے کوئی فون لائن، کوئی رابطہ کسی بندے، چھوٹے افسر سے لے کے بڑے افسر تک کسی سے نہیں ہے، اور یہی حال عمران خان کا ہے، کیونکہ کل میں اس کو مل کر آیا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت نواز۔ کوسا صاحب، پہلے مجھے آج یہ لیگل ڈیبیٹ میں تو پوچھ نہیں سکا، سرکار یہ جو آپ موقف اپنا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے آپ کا بالکل رائٹ ہے اور اپنے موقف پر ٹکا کے اظہار کرنا چاہیے، سر آپ کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی مطلب یہ تو جلد آپ کی سابقہ پارٹی تو نہیں ہو جائے گی پیپلز پارٹی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا، شکریہ وسیم۔ جی جی وسیم، دیکھو آج ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے، آج ہم نے اس کے خون کی قسم کھائی ہے کہ اس کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہ بابا شہید نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اس نے یہ آئین کے آرٹیکل 7 میں منضبط کر دیا کہ حق حکومت صرف اور صرف عوام کا ہے، جو اوپر سے لے کے نیچے تک، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کر فیڈرل گورنمنٹ تک، پارلیمان اور اسمبلیوں کے ذریعے صرف عوام کا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس ریاست کو، جس کی ریاست کی تابعداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور وفاداری اور تابعداری جو ہے آئین کی، یہ لازم اور واجب ہے، یعنی عوام کے ساتھ آپ کی وفاداری اور تابعداری لازم اور واجب ہے۔ آج کی تاریخ میں جو بھی اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہے وہ آئین اور عوام کے خلاف کھڑا ہے، بالکل چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں آئین اور اس کی نہیں، کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی خلاف نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، بابا شہید کے خون کے ہم نے جو ہے قسم کھائی ہوئی ہے، اور شہادت ہمارے جو ایمان کا جو حصہ ہے، منشور کا جو حصہ ہے، شہادت اگر ہماری پیپلز منزل پارٹی ہے۔ نے بھی اس پر وہی بیان جاری کر دیا جیسا نون لیگ کر رہی ہے، تو پھر یہ پیپلز پارٹی بابا شہید کے نظریے سے روگردانی کی مرتکب ہوگی۔ دیکھیں، میں اقتدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کابینہ میں ہے، جو کابینہ میں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی، میں پیپلز پارٹی ہوں۔ سر زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہے نا، بلاول صاحب پیپلز پارٹی ہے نا۔ بابا شہید کے خون کی قسم۔ دیکھیں، بات سنیں، جی میں آ رہا ہوں، ایک بات سن لو وسیم، میں عرض کروں، ایک بات سن لو کہ یہ سپریم کورٹ نے واضح کر دی ہے۔ آج انہوں نے 6 رکنی بینچ بیٹھ کر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے اس کیس کو اڑا کے پرے مارا ہے، رکھ دیا ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی رکاوٹ کو جو ہے سپریم کورٹ اگر آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کھوسا صاحب آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، مارشل لاء کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، آئینی بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ ضیاء الحق کی باقیات نے پیدا کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون تو بلاول صاحب کا آج اشارہ نون لیگ کی طرف تھا، مطلب کابینہ نے پیدا کیا ہے۔ بلاول صاحب کا اشارہ نون لیگ کی طرف۔ ضیاء الحق کا کون نام لیتا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی مشتاق کا کون نام لیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انوار الحق کا کون نام لیتا ہے؟ ان کی قبر پہ بھی کوئی دیکھتا ہے؟ یعنی کہ بلاول صاحب آج نون لیگ پر تنقید کر رہے تھے نا، اس کا مطلب سمجھا دیں۔ جی بالکل بالکل صاف کی ہے انہوں نے، ضیاء الحق پر کی ہے، انہوں نے نون لیگ کی باقیات پر کی ہے، ضیاء الحق کی اب یہ لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے تخت لاہور کی بات کی ہے، اور انہوں نے تمام ان فیصلوں کی بات کی ہے جو نظریہ ضرورت کی بھیٹ چلا کر جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا ہے۔ جی فائنل ورڈ جدون صاحب، یہ الیکشن ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، اور دیکھ لیں سپریم کورٹ کھوسا صاحب کو ایسا پھنسایا ہے کہ آپ نے 100/100 نمبر ہیں آپ کے آج۔ ارے کمال، میں معصومانہ سوال کیا ہے، بڑا معصومانہ، آپ کو بھی 100/100 نمبر دینے چاہیے، جو آئین کی تصدیق ایڈوکیٹ جنرل ہو کر آئین کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ کو بھی 100 کے 100 نمبر دینے چاہیے۔ نہیں، میں کون سی تصدیق کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ ہی کہتی ہے یہ آرڈر غلط ہے، آدھی سپریم کورٹ آپ ہی کہہ رہی ہے۔ او بھائی، سپریم کورٹ نے اس کا احاطہ کر دیا، انہوں نے ایک فیز کو جو ہے نا نکا لگا کے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے مجھے بتائیں وزیر خزانہ 21 ارب روپیہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، انہوں نے کہا ہے یہ بتائیں کہ آپ کو فورس ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مضبوط کیا ہے، آرٹیکل 218 220، انہوں نے الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کی کوئی نہیں کرتا معاونت تو پھر سپریم کورٹ اپنا ان کو سر وقت ختم ہو گیا۔ سر بہت شکریہ دونوں سارے مہمانوں کا۔